جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کریں تو چھپر پھاڑ کر رزق آتا ہے۔ میرے ہاں لنٹر پھاڑ کر رزق آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہے، اپنے دواخانہ کا 70-80%، 90% میں نے مستحق لوگوں کو دینا شروع کیا ہے، تب سے رزق روزی کی فراوانی شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے جانور میرے پاس لوگوں نے بھیج دیے ہیں شفا یابی کے بعد۔ ان کے لیے مجھے عمارت بنانی پڑی، ایک خانہ بنانا پڑا، ڈیری فارم بنانا پڑا، تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ چلے وہ جانور میں نے اب جو ہے نا وہ ان کے لیے چھت کا انتظام میں نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب نیا تماشا میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لنگر کے لیے صاحب حیثیت لوگوں نے آل ورلڈ سے، یو کے سے، امریکہ سے، انہوں نے دانے بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایک اچھا کانسیپٹ تھا، ایک اچھی سوچ تھی میری کہ میں لنگر چلاؤں گا فی سبیل اللہ، لوگ آئیں گے کھانا کھائیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج تک جو ہے نا 2000 من دانا ادھر لوگوں نے بھجوا دیا، اب میرے پاس اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں ادھر گیا ہوا تھا جہاں وہ کلہوٹیاں بنتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، گندم کی ٹینکی۔ تو وہ ٹینکی میں نے 10 ٹینکیاں میں نے خرید بھی کر لیں کہ چلیں ابھی فی الحال 10 لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے ذہن میں کسی نے ڈال دیا کہ آپ تو اس کی کوئی مقرر ہے دانے رکھنے کی، ایک مطلب 200 من پتہ نہیں کتنا رکھ سکتا ہے کسان، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، سٹاک نہیں کر سکتا۔ پھر اسسٹنٹ کمشنر آ جائے گا، پولیس آ جائے گی، وہ دانے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ ایک تو مجھے اس لا کا پتہ نہیں ہے، ایک تو مجھے آپ لوگ بتائیں کہ میں کتنا دانا اکٹھا کر سکتا ہوں، کتنا سٹاک کر کے بطور لنگر رکھ سکتا ہوں، اس کے لیے لیگل پروسیس کیا ہے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھائیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ دانے رکھنے کے لیے یہ جو جست کی ٹینکی ہے کلوٹی، یہ ٹھیک رہے گی یا مجھے اس کے لیے الگ سے گودام بنانا پڑے گا، اس کے لیے الگ سے گودام سسٹم بنانا پڑے گا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ دانے زیادہ ہو گئے ہیں، اوپر سے بارش نہ آ جائے، بھیگ نہ جائیں، تو اس کے لیے مشورہ درکار ہے آپ دوستوں سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔